نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے مرکب اضافی کے بارے میں۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر 1 میں آپ دیکھیں، جس مرکب میں دونوں جز اسم ہوں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ مرکب کا معنی کیا ہے؟ یعنی دو لفظوں سے مل کر بناؤ، اور دونوں جز اسم ہوں اور پہلا دوسرے کی طرف منسوب ہو تو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مرکب اضافی میں 2 چیزیں آپ کے سامنے، یعنی 3 چیزیں آ گئیں۔ نمبر 1، مرکب لفظ مفرد نہ ہو، مرکب ہو۔ مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں، جبکہ مرکب میں جو ہے نا وہ 2 لفظ ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں اسم ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ پہلا اسم دوسرے کی طرف منسوب ہو تو اس مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اب اس تعریف میں دیکھیے ذرا، کتاب زید، زید کی کتاب۔ یہاں پر یہ جو مرکب ہے یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک کتاب سے، دوسرا زید سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتاب بھی اسم ہے، زید بھی اسم ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے کہ زید کی کتاب، زید کی کتاب۔ یہاں پر اس کتاب کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے۔ جیسے آپ اپنے اردو میں بولتے ہیں نا، اس کا موبائل، میرا موبائل، اس کی کتاب، اس کا گھر، اس کے بچے، اس کا شہر۔ تو یہ جو جس چیز کی ہم نسبت کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف، تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی۔ جیسے خاتم فضۃ، چاندی کی انگوٹھی۔ یہاں خاتم انگوٹھی کی نسبت کی گئی ہے فضہ، چاندی کی طرف۔ ماء النہر، نہر کا پانی۔ ماء کی پانی کی نسبت کی گئی ہے نہر کی طرف۔ تو یہ تھی مرکب اضافی کی تعریف۔ نمبر 2، 2 اسموں میں اس قسم کی نسبت کا نام اضافت ہے۔ یعنی 2 اسموں میں یہ جو 2 اسم ہے، جس میں پہلا اسم، ایک اسم جو دوسرے کی طرف جو منسوب ہوتا ہے، جیسے یہ خاتم، یہ منسوب ہے فضہ کی طرف، تو اس نسبت کا نام اضافت ہے۔ اس نسبت کو اضافت کہتے ہیں۔ اس نسبت کو اضافت اردو میں، الاضافہ عربی میں اضافت کہتے ہیں۔ نمبر 3، مرکب اضافی کے پہلے جز کو مضاف اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یہ بہت قیمتی بات ہے، اس کو بھی آپ یاد رکھیں کہ مرکب اضافی کے پہلے جز کو مضاف، یعنی جس چیز کی ہم نسبت کر رہے ہیں، جس چیز کو ہم منسوب کریں کسی چیز کی طرف، تو اس چیز کو مضاف کہتے ہیں، اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یعنی مضاف الیہ اس کو کہتے ہیں جس کی طرف کوئی چیز منسوب ہو۔ جیسے اوپر پڑھا تھا ماء نہر، ماء نہر، یہاں ماء یہ منسوب ہے، اس کی ہم نے پانی کی نسبت کی ہم نے نہر کی طرف، اور یہ لہذا یہ ماء مضاف ہے اور النہر مضاف الیہ ہے۔ تو یہ چیز بھی آپ کو سمجھ آ گئی۔ نمبر 4، مضاف پر لام تعریف داخل نہیں ہوتا۔ مضاف جو ہوتا ہے، جو پہلا والا لفظ ہوتا ہے، اس پر الف لام ہرگز داخل نہیں ہوتا، اور نہ اس پر تنوین داخل ہوتا ہے۔ یعنی جو اسم مضاف ہو، یعنی پہلا والا جس کو ہم منصوب بھی کہتے ہیں، اس پر نہ الف لام آ سکتا ہے نہ تنوین آ سکتا ہے۔ مرکب اضافی میں یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں کہ دونوں جز اسم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ جو پہلے والا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے والے کو مضاف الیہ کہتے ہیں،
اور مضاف پر الف لام اور تنوین داخل نہیں ہو سکتا، جبکہ مضاف الیہ پر الف لام بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتا ہے۔ اس چیز کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور یعنی زیر والا ہوتا ہے، یعنی مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں غلام زید، تو یہ زید مضاف الیہ ہے، لہذا اس کے نیچے یہ زیر آئے گا، غلام زید۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ مضاف ہمیشہ مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے، مضاف پہلے آئے گا بعد میں مضاف الیہ آئے گا۔ تو یہ اصول بھی آپ نے یاد کرنا ہے کہ جو پہلا والا ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، دوسرا جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ کہتے ہیں۔ ساتواں اصول اس میں یہ ہے کہ مرکب اضافی بھی مرکب توصیفی کی طرح پورا جملہ نہیں ہوتا۔ جس طرح مرکب توصیفی موصوف اور صفت مل کر یا تو مبتدا بنتا ہے یا خبر بنتا ہے جو کہ جملے کا ایک جز ہے، تو اسی طرح مضاف مضاف الیہ بھی مل کر وہ کلمے کا جز یعنی جملے کا جز بنتے ہیں، پورا جملہ نہیں بنتے ہیں۔ اس سبق کی تفصیل، اگر اس چیز کی تفصیل آپ نے دیکھنی ہو تو سبق نمبر 3 فائدہ نمبر 8 میں آپ اس بارے میں تفصیل سے ماقبل جو گزر گیا وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 6، نمبر 7 یہ ہے کہ یہ تو نمبر 7 ہو گیا۔ نمبر 7 یہ ہے کہ مرکب اضافی بھی مرکب توصیفی کی طرح پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا جز ہوا کرتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں ذرا، ماء النہر عذب، نہر کا پانی میٹھا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ماء النہر، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، نہر کا پانی۔ اب میں صرف اسی جملے کو لے لوں نہر کا پانی، تو یہ پورا جملہ بالکل نہیں ہے، اس سے جملہ مکمل نہیں ہو رہا۔ نہر کا پانی، نہر کا پانی کیا ہو گیا، اس سے کوئی بات سمجھ میں، کوئی حکم سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ نے آگے اس کی خبر لگائی ماء النہر عذب، نہر کا پانی میٹھا ہے۔ اس جملے میں ماء النہر مبتدا ہے اور عذب خبر ہے، تو لہذا آپ نے یہ والا اصول بھی پڑھ لیا کہ مرکب اضافی پورا جملہ نہیں ہوتا۔ نمبر 8، بعض اوقات ایک ترکیب میں کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ ترکیب تو ایک ہوتا ہے لیکن مضاف الیہ کئی سارے ہوتے ہیں، تو ان کی تفصیل یہی ہے کہ سب سے پہلا والا اس میں مضاف ہوگا اور دوسرے والے سارے مضاف الیہ ہوں گے۔ جیسے یہاں دیکھیے آپ، بابو بیت، بابو بیت الامیری، بابو بیت الامیری میں دیکھیں آپ، بابو مضاف تھا، بیت مضاف الیہ، پھر مضاف، الامیری پھر مضاف الیہ۔ یہاں دیکھیں بابو بیت ابن الوزیر، بابو بیت ابن الوزیر، وزیر کے بیٹے کا گھر کا دروازہ۔ اب یہاں بابو مضاف ہے، ترکیب اس کی اس طرح کریں گے، بیتی مضاف الیہ ہے بابو کے لیے، جبکہ آگے ابن کے لیے یہ بیتی مضاف ہے، ابن بیتی کے لیے مضاف الیہ ہے، جبکہ آگے الوزیر کے لیے مضاف ہے، الوزیر مضاف الیہ، ابن یہ دونوں مضاف مضاف الیہ مل کر پھر بیتی کے لیے مضاف الیہ، بیتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بابو کے لیے مضاف الیہ۔ تو اس طرح اس ترکیب کا حل کرنا ہے۔ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ مگر درمیانی مضاف الیہ اپنے مابعد کے طرف مضاف ہوا کرتے ہیں، اس لیے ان پر لام تعریف اور تنوین نہیں لگا سکتے۔ یہاں جو بات ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ کئی مضاف الیہ ہوں تو درمیان والے مضاف الیہ میں آیا ہم الف لام اور تنوین لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں، تو آپ نے کہنا ہے کہ اس پر الف لام اور تنوین نہیں لگا سکتے ہیں،
اس لیے کہ وہ اگرچہ مضاف الیہ بن رہا ہے لیکن اپنے ماں بعد کی طرف مضاف بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے اس پر الف لام اور تنوین نہیں آئے گا۔ نمبر 9، پہلے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسم نکرہ جب معرفے کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی اسم جو کہ نکرہ ہو اس کی جب اضافت معرفہ کی طرف کیا جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ جیسے غلام زید، یہاں دیکھیں غلام نکرہ تھا، زید نام ہے، معرفہ ہے، اس نکرے کی اضافت غلام کی طرف کر دی تو یہ غلام بھی معرفہ بن گیا۔ اسی طرح غلام الرجل، مخصوص آدمی کا غلام، تو یہاں پہ غلام نکرہ تھا، الرجل معرفہ تھا، تو اس نکرے کی اضافت اس معرفہ کی طرف کر دی تو اس کی وجہ سے نکرہ بھی معرفہ بن گیا۔